کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمد للہ عز وجل الشمائل المحمدیہ والخصائل المصطفیہ، یعنی شمائل ترمذی شریف کا درس ہمارا یہ جاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے حوالے سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی گزارنے کے مختلف طریقوں کے حوالے سے، یا جو کام حضور علیہ السلام زندگی میں کیا کرتے تھے، اس حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اہم ترین باتوں کو جو ذکر کیا ہے، اس کو ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور مقصد ان ابواب کا، ان درسوں کا، ان سلسلوں کا یہ ہے کہ تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنا سکیں، حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ پچھلے درس کے اندر، پچھلے سبق کے اندر جو ہم نے گفتگو کی تھی، وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خوشبو کے استعمال کے حوالے سے کی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کیوں استعمال کیا کرتے تھے، کہ آپ خوشبو کے محتاج نہیں تھے، آپ کے جسم اقدس سے خوشبو آیا کرتی تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کو خوشبودار بنایا تھا۔ یعنی پسینہ جو ہوتا ہے وہ عمومی طور پر بو والا ہوتا ہے، کسی کی پسینے کے اندر زیادہ بو ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، یا نہ بھی ہو تو بہرحال خوشبو عام طور پہ پسینے کے اندر نہیں ہوا کرتی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی عطا فرمائی تھی، اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے ہر وہ چیز عطا فرمائی کہ جس سے لوگ آپ کی طرف رغبت کریں، اور ہر اس چیز سے محفوظ رکھا کہ جس سے لوگ دور ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انتہائی نفیس طبیعت رکھتے تھے، تو پسینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بنایا کہ جس کی مثال جو ہے وہ عطر جنت کے اندر بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینہ مبارکہ کے حوالے سے مشہور احادیث طیبہ یہ کتب کے اندر موجود ہیں کہ کس طرح ایک دلہن کے والد نے آ کے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ میری بیٹی کی شادی ہے، خوشبو درکار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے منہ والی بوتل لانے کو ان کو کہا، کل لے کر آنا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا پسینہ مبارک جو ہے اس بوتل میں ڈال کے دیا، اور وہ اپنی بیٹی کے لیے لے کر گئے۔ انہوں نے جب لگایا تو پورے مدینے کے اندر جو اس کی خوشبو پھیل گئی، اور وہ گھر ہی خوشبو والا گھر بن گیا۔ اس کے علاوہ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا تذکرہ پچھلے درس کے اندر ہم نے کیا تھا، جب حضور علیہ السلام ان کے گھر پہ تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے اور پسینہ بہہ رہا تھا، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے پسینے کو بوتل کے اندر بھرنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو پوچھا کہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم خوشبو کے طور پہ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور استعمال کرتے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان، اور یہ قدرت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت کے ساتھ پسینہ آیا کرتا تھا، پسینہ بھی کثرت سے آتا، اور بالخصوص جب وحی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو پھر پیشانی مبارکہ جو ہے وہ پسینے سے بھر جاتی تھی، لیکن وہ پسینہ خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام جس چیز کو ہاتھ لگا دیں وہ خوشبودار ہو جایا کرتی تھی۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کئی ایک ایسے ہیں جو چھوٹی عمر کے اندر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور شفقت و مہربانی ان کے چہرے کو تھپ تھپایا، جیسے بڑوں کی عادت ہوتی ہے محبت سے یوں گال تھپ تھپاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا کیا تو ہمیں ایسا لگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ایک تو ٹھنڈا ٹھنڈا، دوسرا ایسا لگا کہ کسی جو عطر والا باکس ہوتا ہے
اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نکالا ہوا ہو. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطر کے باکس کے اندر ہاتھ ڈالا ہوا ہو. اسی طرح جس بچے کے سر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح ہاتھ پھیر دیتے تو شام تک اس بچے کے سر سے خوشبو آیا کرتی تھی اور پتہ چل جاتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا ہوا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی 4 بیویاں تھیں اور چاروں ایک سے بڑھ کر ایک خوشبو لگایا کرتی تھیں، لیکن کبھی بھی ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر ان کی خوشبو نہیں ہو پاتی تھی، حالانکہ وہ معمولی سا تیل استعمال کیا کرتے تھے. جب ان سے پوچھا ان کی اہلیہ نے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی خوشبو آپ کے اندر سے آتی ہے، حالانکہ ہم ایک سے بڑھ کر ایک خوشبو استعمال کرتی ہیں، کہ آپ کی خوشبو سے بڑھ جائیں لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے بیماری ہو گئی، دانے نکل آئے جسم پر، تو بڑی پریشانی ہو گئی. تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے چادر کھولنے کا حکم دیا کہ اوپر چادر کھول دو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ میری پیٹھ پہ پھیرا، اور آپ کا وہ ہاتھ پھیرنا تھا، ایک تو بیماری دور ہو گئی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ برکت عطا فرمائی، یہ خوبی عطا فرمائی کہ میرے جسم سے اب وہ خوشبو آتی ہے کہ کوئی خوشبو لگا کے بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو جس کو ہاتھ لگا دیں اس کے اندر سے خوشبو آنا یہ شروع ہو جایا کرتی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو لگانے کے محتاج کیسے ہو سکتے تھے؟ وجہ وہی تھی جو ہم نے ذکر کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشبو اس لیے لگائی تاکہ یہ سنت ہو جائے، اور اب جو خوشبو لگائے گا سنت کی نیت کے ساتھ اس کو ثواب ملے گا. اس لیے لگائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کے اندر اضافہ ہو، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد تھے، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کے محتاج نہیں تھے. چند مقامات ہیں علماء نے اس حوالے سے ذکر کیے ہیں کہ مرد کے لیے یہ بہتر ہے کہ جب وہ جمعے کی نماز کے لیے جائے تو اس وقت خوشبو لگائے، اسی طرح عیدین کی نماز کے لیے جائے تو اس وقت خوشبو لگائے. جب احرام باندھنے کی نیت کرے، یعنی ابھی احرام کی نیت نہ کی ہو، کیونکہ احرام کی نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا تو اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں، اب خوشبو استعمال نہیں کر سکتا. لیکن احرام کی نیت کرنے سے پہلے، یعنی احرام باندھنے سے پہلے اگر وہ اس پہ خوشبو لگا لیتا ہے تو یہ سنت مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے. اسی طرح جب جماعت کے لیے آئے یا کسی محفل کے اندر آ رہا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تو اس وقت اس کو خوشبو لگانا چاہیے. اور اگر عورت ہے اور گھر کے اندر وہ ذکر کرنا چاہ رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہتی ہے، تو اس وقت خوشبو کا استعمال کرے، یہ اس کے لیے مستحب اچھی بات ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، باب ما جاء فی تعطر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حدثنا محمد بن رافع وغیر واحد قالوا انبأنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا شیبان عن عبد اللہ بن المختار عن موسى بن انس بن مالک عن ابیہ قال كان لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سکۃ یتطیب منها. یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سکہ تھا جس میں سے آپ خوشبو لگایا کرتے تھے. سکتن، اس کے 2 معنی علماء نے بیان کیے ہیں. ایک تو یہ مخصوص خوشبو کو بولتے ہیں یا خوشبوؤں کے مجموعے کو بولتے ہیں، مختلف قسم کی خوشبوئیں اس میں ملی ہوئی ہیں. اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ یہ سکتن کا مطلب ہے خوشبو کا برتن، ڈبیا، بوتل. تو حضور علیہ السلام کے پاس یہ موجود تھی، اس میں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کا استعمال فرمایا کرتے تھے. جیسا کہ ہمارے پاس عطر کی بوتل ہوتی ہے یا مشک خشک والا ہو تو اس کی ڈبی ہوتی ہے، اس میں سے خوشبو استعمال کی جاتی ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سکہ موجود تھا، ایک برتن یا بوتل موجود تھی جس میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشبو کو استعمال کیا کرتے تھے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال كان انس بن مالك لا يرد الطيب وقال انس ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يرد الطيب. یعنی حضرت ثمامہ بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو کسی کی لوٹاتے نہیں تھے. خوشبو کسی نے پیش کی تو آپ خوشبو کو لوٹاتے نہیں تھے اور فرمایا کرتے تھے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشبو نہیں لوٹایا کرتے تھے، یعنی خوشبو اگر کسی نے دی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث بھی آگے آ رہی ہیں کہ آپ نے لوٹانے سے منع کیا کہ رد کر دے بندہ، واپس کر دے، نہ لے کسی سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشبو پیش کی جاتی تو آپ علیہ السلام اس خوشبو کو اپنے استعمال میں لایا کرتے، اس کو لوٹایا نہیں کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خوشبو کا تو تذکرہ چلا ہے، تو ان کے شاگرد ہیں حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے ہیں اور ولایت کے ایک درجے پر تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا، اور انہی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ اگر قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کی سعادت دے تو مجھے عطا فرمانا، تو ان کی قبر کی اینٹ ہٹ گئی تھی کسی کو دفناتے ہوئے، تو دیکھا تھا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے قبر کے اندر۔ یہ ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجل شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بھی آتے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے، بوسہ لیا کرتے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آتے دیکھتے تو اپنے ہاتھ پر خوشبو لگایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آئیں گے تو ہاتھ کو چومیں گے، اور یہ کہتے یہ ہیں کہ یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کو چھوا ہے، اس لیے میں اس کو چومتا ہوں۔ تو یہ چومنا چھوڑیں گے نہیں، لہذا ان کی دل جوئی کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چومنے بھی دیتے تھے اور ان کی راحت کے لیے اپنے ہاتھوں پر خوشبو بھی لگایا کرتے تھے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن ابي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن والطيب، یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ہیں جن کو لوٹایا نہیں جائے گا، یعنی اس کو پیش کی جائے تو اسے لوٹائے نہ۔ نمبر 1 تکیہ، نمبر 2 تیل، نمبر 3 خوشبو۔ یعنی اگر تکیہ کسی کو پیش کیا گیا، کسی کے گھر پہ مہمان کے طور پر گئے اور اس نے تکیہ دیا کہ اس پہ ٹیک لگا کے بندہ بیٹھے، جیسے پہلے ہوتے تھے گاؤں تکیے وغیرہ، اب بھی ہوتے ہیں، تو کسی نے پیش کیے تو اس پر لوٹائے نہ بلکہ اسے لے لے تاکہ اس کی دل جوئی ہو۔ اور دوسرا تیل، ابھی تیل اس سے مراد جو ہے وہ خوشبودار تیل، ایسا تیل کہ جس کے اندر خوشبو ہے تو اس کو لوٹائے نہ۔ اور تیسرا خوشبو، کہ کسی نے خوشبو پیش کی ہے تو اس کو بھی لوٹائے نہ بلکہ اسے استعمال فرمائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 7 چیزیں یہ ذکر کی ہیں کہ جن کا نہ لوٹانا سنت مبارکہ ہے، یعنی جب وہ پیش کی جائیں تو بندے کو چاہیے کہ وہ اسے لے لے، اسے لوٹائے نہ۔ فرماتے ہیں عن المصطفى 7 يسن قبولها اذا ما بها قد اتحف المرء خلان فحلو والبان ودهن وسادة ورزق لمحتاج وطيب وريحان، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 7 چیزیں ہیں جن کا قبول کرنا سنت مبارکہ ہے۔ جب کسی آدمی کو اس کے دوست یہ تحفہ پیش کرے، اس کو تحفے میں یہ چیزیں دی گئیں تو 7 چیزیں ہیں جن کو لوٹائے نہ بلکہ قبول کر لے۔ ایک کوئی میٹھی چیز، دوسرا دودھ، تیسرا تیل، چوتھا تکیہ، پانچواں ایسا رزق کہ جس کا وہ محتاج ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت تھی، بھوک لگی تھی مثال کے طور پر، کسی نے کھانا پیش کیا، پیاس لگی ہوئی تھی کسی نے پانی دیا، اسی طرح کی اور چیز تھوڑی بہت کہ جس کا اس کو خود ضرورت تھی اور کسی نے پیش کیا تو اسے قبول کر لے۔ چھٹی چیز خوشبو، اور 7ویں چیز پھول، کہ یہ پیش کیے جائے تو اس کو لوٹائے نہ بلکہ اسے قبول کر لے۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود الحفری عن سفیان عن الجریری عن ابی نضرۃ عن رجل هو الطفاوی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، یعنی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کی خوشبو وہ خوشبو ہونی چاہیے کہ جس کی جو خوشبو ہے، بو ہے، وہ ظاہر ہو اور اس کا رنگ چھپا ہوا ہو، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہو کہ جس کا رنگ ظاہر ہو اور اس کی خوشبو چھپی ہوئی ہو، بو اس کی کم ہو۔ یعنی مرد جب خوشبو لگائے تو پھر اسے ایسی خوشبو لگانا چاہیے کہ جس کی خوشبو دوسروں تک پہنچے، یعنی دوسرے مردوں تک اس کی خوشبو پہنچے، جس سے دوسرے لوگوں کو راحت حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن لگانے والے کی نیت جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، اس کی نیت سنت کی ہونی چاہیے، لوگوں سے اذیت و تکلیف دور کرنے کی ہونی چاہیے، لوگوں کو سکون و راحت پہنچے اس لیے ہونی چاہیے، نہ یہ کہ وہ خوشبو ایسے ہی لگائے کہ لوگ کہیں کہ کیا خوشبو لگائی ہے، کیسی خوشبو یہ استعمال کرتا ہے بہترین قسم کی۔ اگر لوگوں کے اوپر تفاخر کے لیے اس نے ایسی خوشبو لگائی ہے تو پھر ایسے کے بارے میں یہ آیا ہے کہ قیامت کے دن اس میں مردار کی بدبو آئے گی جو اس نیت سے خوشبو لگائے گا۔ تو نیت اچھی ہونی چاہیے خوشبو لگاتے ہوئے کہ دوسروں کو راحت پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، لوگوں سے تکلیف دور کرنے کی نیت کرے۔ اور عورت کا جو معاملہ ہے وہ اس کے عکس ہے کہ اس کی خوشبو دوسروں تک نہیں پہنچنی چاہیے، خود اس تک پہنچے اور رنگ بھلے اس کا ظاہر ہو، لیکن یہ ہے اس اعتبار سے کہ جبکہ غیر محرم تک اس کی خوشبو پہنچتی ہو، نامحرم تک اس کی خوشبو پہنچتی ہو، جیسے گھر سے باہر نکل رہی ہے یا گھر کے اندر ہی نامحرم موجود ہیں کہ جن تک اس کی خوشبو پہنچے گی اور اس کی طرف لوگوں کی توجہ ہوگی تو پھر اس کو لگانا منع ہے۔ اگر وہ اپنے گھر میں لگاتی ہے کہ کوئی نامحرم وہاں پر ہے ہی نہیں، سارے اس کے محارم یا اس کا شوہر ہے، تو پھر اس صورت میں وہ لگا سکتی ہے، اور شوہر کی دل جوئی کے لیے لگائے گی تو اس صورت میں اس کو ثواب بھی ملے گا۔ تو گھر کے اندر اس طرح وہ لگا سکتی ہے جبکہ اس کے لگانے سے کسی طرح کا فتنہ نہ ہوتا ہو۔ حدثنا علی بن حجر قال انبأنا اسماعیل بن ابراہیم عن الجریری عن ابی نضرۃ عن الطفاوی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثلہ بمعناہ۔ حدثنا محمد بن خلیفۃ وعمر بن علی قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن ابی عثمان النہدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اعطی احدکم الریحان فلا یردہ فانہ خرج من الجنۃ۔ یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنان نامی راوی سے روایت کرتے ہیں جو ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابو عثمان النہدی یہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ تابعی ہیں اور مرسلن روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، حدیث مرسل ہے، یہ علمی اصطلاح ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو پھول پیش کیا جائے تو وہ اسے لوٹائے نہ، کیونکہ یہ جنت سے نکلا ہے، یعنی اس کے جو بیج آئے ہیں وہ جنت سے آئے ہیں اور اس کو دنیا کے اندر جو ہے وہ لگایا گیا اور پھر اس کی جو خوشبو ہے وہ اس سے نکلتی ہے، تو یہ جنت کی چونکہ یاد دلاتا ہے اس لیے اس پھول کو لوٹایا نہ جائے۔ اس میں راوی آئے تھے حنان نام کے، اس حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک علمی گفتگو یہاں پر کی ہے اور یہ فرمایا کہ عبد الرحمن بن ابو حاتم رازی جو علم حدیث کے مشہور امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل کے اندر ان کا تعارف کیا ہے کہ حنان یہ اسدی ہیں، یعنی بنو اسد سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حضرت مسدد ایک مشہور امام ہیں حدیث کے، ان کے والد کے چچا ہیں، اور انہوں نے ابو عثمان النہدی جو تابعی ہیں جن کا تذکرہ بھی گزرا ان سے روایت کیا ہے، اور ان سے حجاج بن ابو عثمان الصواف نے روایت کیا ہے، یعنی ان سے فقط یہی ایک حدیث مبارکہ مروی ہے اور فقط یہ ایک ہی سے روایت کرتے ہیں اور ایک ہی ان سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک علمی اعتبار سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر گفتگو کی ہے۔ فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ ولا نعرف لحنان غیر هذا الحدیث، وقال عبد الرحمن بن ابی حاتم فی کتاب الجرح والتعدیل حنان الاسدی من بنی اسد بن شریک وهو صاحب الرقیق عم والد مسدد، وروى عن ابی عثمان النہدی وروى عنه الحجاج بن ابی عثمان الصواف سمعت ابی یقول ذلك۔
اگلی جو حدیث مبارکہ ہے اس کا تذکرہ کرنا بڑا پر لطف ہے یہاں پر، کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو یہاں پر لے کر کیوں آئے ہیں۔ اگر بظاہر دیکھا جائے گا تو چونکہ تذکرہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطر لگانے کے حوالے سے، اور جو حدیث مبارکہ ذکر کر رہے ہیں اس میں عطر کا تذکرہ ہی نہیں ہے، عطر کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے حسین و جمیل صحابہ میں سے ایک ہیں، یعنی سب سے بڑھ کر جن کا حسن و جمال مروی ہوا ان میں سے ایک ہیں۔ ایک حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کہا کرتے تھے کہ یوسف هذه الامہ، یہ اس امت کے یوسف ہیں، یعنی اللہ نے ان کو بڑا حسن عطا فرمایا تھا، بڑا جمال عطا فرمایا تھا۔ آخر کے اندر یہ ایمان لے کر آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی ان کو دیکھتے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تو مسکرایا کرتے تھے۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو مسکراتا ہوا ہی دیکھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ گھوڑے پر صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور ان کے لیے دعا کی تھی کہ یہ ثبات کے ساتھ بیٹھ جائیں، تو اس کے بعد یہ صحیح طریقے سے گھوڑے پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اب پھر بہت عرصے کے لیے چلے گئے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئے، تو حضرت عمر نے کہا کہ کہیں جہاد وغیرہ پہ جائیں گے تو پھر ان کا امتحان لینا پڑے گا کہ واقعی اب قوت والے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ان کو لینے کے لیے دو شخص آگے بڑھے، تو انہوں نے ان کو ہٹایا اور اپنی چادر جو اوپر والی تھی اس کو سائڈ میں کیا، اور ایک ہی چادر کے اندر چلتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی اپنی چادر اٹھا لو، اپنی چادر اٹھا لو، یعنی ان کو قبول کر لیا کہ واقعی یہ مضبوط آدمی ہے، گھوڑے پہ سوار ہو سکتے ہیں، اللہ کی راہ کے اندر سفر کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ میں نے کوئی شخص بھی جریر سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا، یعنی جریر بن عبداللہ البجلی سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی کو حسین و جمیل دیکھا ہے تو وہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں سوائے یہ کہ ہمارے پاس جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا تذکرہ پہنچا ہے، یعنی ان کا حسن و جمال اپنی جگہ پہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس کے بعد جو میں نے حسین و جمیل دیکھا ہے وہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ یہاں پہ ذکر کی امام ترمذی نے، لیکن اس کا عطر سے تو کوئی تعلق نہیں، بات پوری ہو گئی۔ تو اس کے تحت شارحین نے یہ لکھا کہ جو بندہ حسین و جمیل ہوتا ہے تو عمومی طور پر اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ عطر کو استعمال بھی کرتا ہے، اور یہ صحابی تھے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل کرنے والے تھے، تو ان کے انداز سے، ان کے طریقہ کار سے اور ان کی جو زندگی تھی اس سے ظاہر یہ ہے کہ یہ خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے، ورنہ اگر ہم ظاہر کے اعتبار سے دیکھیں تو عطر لگانے کا یہاں پہ کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ حدثنا عمر بن اسماعیل بن مجالد بن سعید الحمدانی حدثنا ابی عن بیان عن قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبداللہ قال عرضت بین یدی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف علیہ السلام۔ یہاں تک جو گفتگو تھی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطر لگانے کے حوالے سے فرمائی ہے۔ اگلا جو ہمارا باب ہے، جو چیپٹر ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گفتگو کرنے کا انداز۔ باب کیف کان کلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے،
اس حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ احادیث طیبہ لے کر آئے ہیں۔ احادیث کو شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبی کو ذکر کرتا چلوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مفاتیح الکلم دیے گئے، جوامع الکلم دیے گئے اور خواتیم الکلم دیے گئے۔ مفاتیح الکلم کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو کس طرح شروع کرنی ہے، ابتدا گفتگو کی کیسے کرنی ہے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر کلمہ، ہر بات، اس کے اندر الفاظ تھوڑے ہوں لیکن معنی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، لیکن چند کلمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے ہیں کہ جن کی شرح کے اندر پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، یعنی بات چند جملوں کی ہوگی یا چند الفاظ کی ہوگی لیکن اس کے اندر معنی کثیر ہوں گے۔ یعنی علماء نے انما الاعمال بالنیات کے اوپر مستقلاً پوری کتابیں لکھی، صرف انما الاعمال بالنیات کے اوپر۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح فرمانے کا تذکرہ ہے، وہاں پر آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی تھے ان سے یہ کہا تھا کہ یا ابا عمیر ما فعل بالنغیر، کہ اے ابو عمیر تمہاری چھوٹی چڑیا کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اس کے تحت علماء نے تقریباً 360 کے قریب فوائد ذکر کیے ہیں، 360 مسئلے ذکر کیے، اور بعض نے تقریباً 400 کے قریب جو ہے وہ مسئلے ذکر کیے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فقط اتنی گفتگو سے کتنے سارے مسائل جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ تو چند کلمات لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ باتیں اتنی ساری، اس کے اندر معنی اتنے سارے ہوا کرتے تھے، تو اس کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ اور خواتیم الکلم کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ گفتگو ختم کیسے کرنی ہے، اس کا اختتام کس طریقے سے ہونا چاہیے، یہ ایک معنی اس کا بیان کیا گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ بندہ بڑا قادر الکلام ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ سوچتا ہے کہ میں ابتدا کیسے کروں، گفتگو کی ابتدا کیسے ہو، بات کیسے شروع کروں، یہ اس کے لیے مشکل پڑ جاتا ہے۔ اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں گفتگو شروع کر دی تو اب پریشان ہی ہو جاتے ہیں کہ ختم کہاں جا کے کریں، ختم ان سے نہیں ہو رہا ہوتا، یہ ان کے لیے مشکل پڑ جاتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کمال اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طویل السکوت تھے، آپ گفتگو کم فرمایا کرتے تھے، لیکن چونکہ آپ ایک مبلغ تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام معلم تھے، سکھاتے تھے، تو اس لیے آپ کو کئی مقامات پر گفتگو کرنا ہوتی تھی، لیکن جب گفتگو فرماتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو اس قدر یہ جامع ہوا کرتی تھی کہ مفاتیح الکلم بھی تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ جوامع الکلم بھی تھے، اور خواتیم الکلم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیے گئے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس باب کے اندر کچھ احادیث طیبہ ذکر کی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اگلے سلسلے کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گفتگو کرنے کے چند انداز کے حوالے سے سنیں گے جو اس کتاب کے اندر مذکور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبوؤں سے مالا مال فرمائے، اور آپ کی سنت و سیرت کی خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں، ہمارے سارے خاندان کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔